علامہ اشفاق احمد فیضی صاحب کی محنت اور قبلہ سیدی صاحب کی انتھک محنت آج کے معاملین صرف 2 سے 3 روایات آپ کے ذوق کے لیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سرور کائنات آپ کوثر کے دھیان اپنی امت کو بلا رہے ہوں گے، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آب کوثر کے پیالوں کی تعداد کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تعداد۔ وہاں جو قابل غور جملہ ہے وہ یہ ہے، پیاسوں کو سرکار پیالے سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور امام غزالی نے لکھا اچانک آپ کی امت کا ایک عالم آئے گا۔ جب امت کے عالم پہ حضور کی نظر کرم پڑے گی تو حضور پیالہ رکھ کر اپنی ید اللہ والے ہاتھوں سے جان دیں گے، اور یہ کرم یہ رحمت دیکھ کر امت رشک کرے گی، اس پہ اتنا کرم کیوں، اس پہ اتنا مہربانی کیوں؟ سرکار مدینہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کمائی ہے، اس نے پوری زندگی چٹائی پر بیٹھ کر میرے دین کی خدمت کی، اس لیے کہا گیا کہ علماء وارث نبی ہیں۔ عالم ہی انسان ہے، اور قرآن نے واضح کہا کہ بے شک اللہ سے حقیقی وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ چند اشخاص اللہ کی مخلوق میں ایسے ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا لیتا۔ ان میں پہلا طبقہ ہے نبیوں کا، وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ۔ نہ نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی کھاتی ہے، نہ اولیاء کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی ہے، نہ علماء کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی آذان دیتا ہے اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جنہیں علم سے شرف ہے، محبت ہے، اور سورہ پاک کا فرمان ہے قرآن سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں۔ آپ اس کا اندازہ دنیا میں لگانا چاہیں، آج تک میری معلومات کے مطابق کسی عالم نے، فاضل نے، کسی قاری نے، کسی حافظ نے، کسی طالب علم نے کبھی اپنی کمائی کی قلت کی وجہ سے احتجاج نہیں کیا۔ 5,000، 10,000، 20,000، 15,000، 40,000 جو نصیب کا ہے اللہ ان کے اس گھوڑے میں برکت دیتا ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں۔ یہ شرف ہے کہ قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور یہ مقام عالم قرآن، حافظ قرآن کا ہے۔ اذا مات حامل القرآن، ورنہ جب قرآن کا عالم یا حافظ دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کی جگہ کھودی جا رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ الی الارض، اللہ زمین کے اس خطے کو خطاب فرماتا ہے، یا ارض لا تأکلی لحمہ، اے زمین کے حصے خیال کرنا یہ لاوارث نہیں، میرے قرآن کا حافظ آ رہا ہے، میری کتاب کا عالم آ رہا ہے، اس کے جسم کو نہ کھانا، اسے نقصان نہ دینا۔ وقالت الارض
جو زمین کا حصہ عرض کرتا ہے الہی میری کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے جسم کو کھا سکوں، نقصان پہنچا سکوں، کہ جس کے سینے میں مجھ خدا کا قرآن موجود ہو، اسے قبر کی مٹی نہیں کھاتی جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں علم دین ہو۔ اور یہ شان عالم کی، حافظ کی ہے، دین سے محبت کرنے والے کی ہے، اسے دین سے لگاؤ اور محبت ہے، عقیدت ہے، احترام نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلی حدیث سماعت کر لیں، فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار، قرآن کی جلد کو اٹھا کر کسی چمڑے میں رکھیں اور اسے بند کر کے چمڑے کو آگ میں رکھیں، تو فرمایا قرآن کی نسبت کے صدقے آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتے۔ یہ حدیث ہے طبرانی شریف کی۔ اب شارحین نے جو شرح کی ہے، اور میں جلد سے مراد قرآن کا نور ہے اور چمڑے سے مراد مومن کا سینہ ہے۔ جیسے فرمایا چمڑے کو قرآن کی نسبت کی وجہ سے آگ نہیں جلاتی، جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، دنیا کی آگ کو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ نسبت ہے۔ ایک شخص کہتے رسی کو آگ لگا رہا ہے اور آگ نہیں لگ رہی رسی کو، اس نے بڑی کوشش کی کہ رسی کو آگ لگ جائے، لیکن بارہا کوشش کے باوجود رسی نہ جلی۔ آپ تفکر میں پڑا کہ رسی گلی کیوں نہیں؟ بعد میں پتا چلا کہ رسی اس اونٹ کے گلے میں تھی جس اونٹ پہ سواری کر کے بندے نے 7 حج ادا کیے تھے۔ اب دیکھیں رسی کو نسبت ہے اونٹ سے، اونٹ کو نسبت ہے اس بندے سے، اس بندے کو نسبت ہے حج سے۔ 3-4 نسبتوں کی برکتیں مل گئی۔ تو رسی کو اگر اونٹ کے گلے سے نسبت مل جائے، اس اونٹ کو اس بندے مومن سے نسبت مل جائے، اور مومن کو نسبت کعبہ کے طواف سے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی، دنیا کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ جتنا حضرات بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی ہے، ان میں سب پڑھنے والے تو نہیں ہوں گے، کوئی محبت کرنے والا ہوگا، کوئی تعاون کرنے والا ہوگا، کوئی ان طلباء کے چہرہ دیکھ کر خوش ہونے والا ہوگا، کسی کا دل کرتا ہوگا میں ان سے تعاون کروں، لیکن جرأت نہیں، لیکن محبت تو کرتا ہوگا، ابھی تک تو رکھتا ہوگا کہ جب سر پہ سجے ایمانے دیکھتا ہوگا، بھائی یہ شان کم ہے کیا کہ جب دین کا طالب علم کسی مقام پہ قدم رکھتا ہے تو میرے آقا کا فرمان ہے اس کے قدم کو مٹی پہ نہ سمجھا کر۔ جب قرآن کا طالب علم قدم رکھتا ہے، حقیقتاً اس کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر ہے جس پر سواری کر کے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو دین کی طلب میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے، ایک ایک قدم پہ درجات ہے، اس حالت میں اگر موت آئی تو شہادت کی، گھر پلٹا تو اس حال میں پلٹا کے بخشا ہوا۔ اور واضح حدیث من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن پہ عمل کیا، قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا، فرمایا جس کا نور سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور شان کیا ہوگی؟ فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنت کا جوڑا منگوائے گا، فرشتوں کو فرمایا کہ اس بندے کو پہناؤ، نبیین بھی دیکھ رہے ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، حیرت کی نظر سے اس کے مقام کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ نبیوں یا صدیقین کے مقام سے بڑھ جائے گا، نہیں، یہ تو تعجب کا معاملہ ہوگا۔ فرمایا جب اسے جنت کا جوڑا پہنایا جا رہا ہوگا تو حیرت کی نظر سے دیکھ کر پوچھا جائے گا یہ نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں ہے۔ یہ شہید ہے؟ شہید نہیں ہے۔
یہ صدیقی میں ہے، صدیقین میں نہیں ہے، یہ اولیاء میں ہے، اولیاء میں نہیں ہے. تو پھر اتنا بڑا مقام اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اچانک آواز گونجے گی، یہ وہ میرا غریب بندہ ہے جس نے دنیا کی مشکلات کو برداشت کر کے اپنی اولاد کو خدا کا قرآن پڑھایا. آج اسے یہ مقام دیا جا رہا ہے، یہ شرف دیا جا رہا ہے. اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، آپ کو سب سے بڑا شرف مل گیا ہے. آپ کا بیٹا دین کا طالب علم ہے، آپ کو سب سے بڑا شرف مل گیا ہے. حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو جنت داخل کرے گا، عالم دین کو کہا جائے گا کس اللہ باب الجنت، جنت کے دروازے پہ رک جا. اب جب عالم کو رکنے کی بات آئے گی نا، وہ تعجب سے عرض کرے گا کریم سب تو جنت جا رہے ہیں، میں نے تیرے دین کی خدمت کی، میں بھوکا رہا ہوں یا پیاسا رہا ہوں، دنیا کے تانے برداشت کی، راتوں کی نیند قربان کی، دن کی گرمی برداشت کی، اللہ سب کو جنت بھیج رہا ہے، مجھے تو روک رہا ہے. تو حکم ہوگا تجھے لوگ اس لیے نہیں رہے کہ تو جنت نہیں جائے گا، تجھے تو اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم رک جا، جس کی سفارش کرتا جائے گا اسے بھی جنت بھیج جائے گا. یعنی یہ شان ہے، مقام ہے. اگر ہم طالب علم دین نہیں بن سکتے، پھر طالب سے محبت کرنے والے بنے. ہم خود علم نہ سیکھ سکے، سیکھنے کی کوشش کریں، کم از کم ان سے محبت کریں جو دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کا نور حاصل کر رہے ہیں. اور ایشان مقام ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتی جا رہے ہوں گے اور جہنمیوں کی قطار کھڑی ہوگی، ایک جہنمی جنتی کو دیکھ کر کہے گا او بندہ خدا رک جا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ رک جائیں گے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. یاد کریں دنیا میں آپ نے ایک مرتبہ نماز کا وضو کرنا تھا اور آپ کے پاس پانی نہیں تھا. جی مجھے یاد آ گیا، میں پانی کا بھر کے لوٹا لایا تھا یا مشکیزہ پانی کا بھر کے لایا تھا، آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی تھی. وہ کہیں گے ہاں مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا یاد آ گیا ہے، رب سے سفارش کرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو فرمایا اس کی سفارش کے صدقے اللہ تعالیٰ اس جنتی کے ساتھ اسے بھی معاف کر کے داخل جنت فرما دے گا. ممکن ہے آپ کی محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے، ان سے الفت رکھنے کی وجہ سے آتے ہوئے کچھ نہ کریں، تھپکی دے دیں، فقط شاباش دے دیں. معاشرے میں برائی کیوں بڑھتی ہے، نیکی کیوں گھٹتی ہے، اس کا ایک ہی جملہ سن لیں اور ایک واقعہ اس کے بعد اجازت. برائی اس لیے بڑھتی ہے کہ ہم برائی کی تعریف کرتے ہیں، نیکی اس لیے گھٹتی ہے کہ ہم نیکی کرنے والی کی دل آزاری کرتے ہیں. جب کوئی داڑھی رکھے تو ہم اسے لاکھ تانے دیتے ہیں، کوئی سر پہ امامہ پہنے تو ہم لاکھ تانے دیتے ہیں، کوئی مدرسے کی زندگی گزارنا چاہے تو سوچتے ہیں بھائی یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، کیسے زندگی گزر گی، کیسے کیا معاملہ ہوگا. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے. میں تحقیق سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں تکبر نہیں ہے. اللہ مجھے بچائے دکھاوے سے، ریاکاری سے. دنیا کے بڑے بڑے منصب ہم نے ملتے بھی دیکھے، چھنتے بھی دیکھے. صدر بنتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں. وزیر اعظم بنتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں. منصب دنیا کے ملتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ جو منصب ہمیں ملا ہے یہ قیامت تک رہ جائے گا، کیونکہ یہ منصب دنیا کا کماؤ نہیں در رسول کی اطاعت سے نصیب ہوتا ہے. حافظ دنیا میں پوری زندگی حافظ رہتا ہے. عالم کی شان ہمیشہ سر بلند رہ جاتی ہے. دین کے طالب علم کی شان ہمیشہ سر بلند رہ جاتی ہے. ان کی عزتیں گھٹتی نہیں ہیں، ان کا مقام بلند رہ جاتا ہے. اور اگر 4 بیٹے ہیں، 2 کو دین پڑھا جائے، چلو 1 کو دین پڑھا جائے، پھر قیامت کے دن دیکھ لیجئے گا 3 کی کمائی آپ کو نفع دیتی ہے یا 1 کا قرآن پڑھنا آپ کو نفع دیتا ہے. کس کے صدقے آپ کی میری نجات ہوتی ہے؟ کس نے آپ کا شفیع بننا ہے؟ کس نے آپ کر میری نجات کا ذریعہ بننا ہے؟ کس کے صدقے کہا جائے گا نا حافظ قرآن کو کہ یہاں کھڑا ہو جا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھتا جا اور ایک ایک آیت پہ جنت کا درجہ بھی چڑھتا جا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا، وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا. یہ مقام ہے، یہ شرط ہے. اس لیے اگر آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا، دین کی محبت نہیں دی تو کچھ نہیں دی ہے.
مجھے بس آخری بات سنا دینا چاہوں گا، جناب سبحان اللہ کہیں جمعی حضرات سامعین مکرم، مجھے تو بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے سعیدی صاحب کی محنت پہ، ڈسپلن کو دیکھ کر، نظام کو دیکھ کر، بچوں کا بہترین نظام دیکھ کر۔ خوشامد کی بات نہیں، میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں، میرے پاس بھی حفظ و ناظرہ ہے، عالم کوش کے ہیں، لیکن آپ کا نظام، آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کے بچوں کا لباس، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ اور یہ سر پہ سجائے ہوئے امامے جو بیٹھے ہیں، یہ کوئی اور نہیں کر رہے، اپنے پیارے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً حضور کا دل کتنا خوش ہوگا، کملی والے ملاحظہ کر رہے ہوں گے، حضور کا قلب کتنا خوش ہوگا اس بات پر کہ میری امت کے بچے، میری امت کے بچے میری سنت کو زندہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی ہے اصل مقصد۔ اور یہ سروں کے امامے کے تاج ہم نہیں پہنتے، یہ اماموں کے تاج تو فرشتوں کے سر پہ بھی ہوتے ہیں۔ بدر کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی پیرے امامے تھے، جو ان کا کلر ہے، جو یہ پہن کے بیٹھے ہیں۔ مقام بدر پہ 5000 جو فرشتے اہل ایمان کی نصرت کے لیے نازل ہوئے تھے، ان کے سروں پر بھی اماموں کا تاج تھا، اور وہ سر پہ امامے پہن کے آئے تھے، اور وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین مکرم، مدینہ کی سرزمین ہے، آدھی رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، بس آخری بات سن لیجیے۔ اللہ اکبر، آدھی رات کا وقت ہے، لوگ لمبی تان کے سوئے ہیں، چین کی نیند ہے، اچانک سناٹا ٹوٹا ہے اور خاموشی آواز میں بدلی۔ سناٹا ٹوٹا، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اعلان کرنے والا کوئی مجھ جیسا گنہگار نہیں بلکہ حضور کے سچے عاشق حضرت بلال ہوا۔ آدھی رات کا وقت ہے، اعلان گونج رہا ہے، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے مت والوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے فرزندان اسلام، اٹھو، تم نے لمبی نیند کر لی ہے، نیند سے جاگ جاؤ، تمہارے نبی نے تمہاری قربانی مانگی ہے۔ صبح لشکر اسلام روانہ ہونے والا ہے، دشمن نے پھر اسلام کو للکارا ہے، اسلام کا جھنڈا دشمن کی ضرب ہے، جن کے پاس جوان بیٹے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ اعلان کرتے کرتے حضرت بلال ایک ایسی گلی کے سامنے سے گزرے جو گھر کسی بیوہ عورت کو تھا۔ جب اس کے کانوں میں آواز گونجی نا، حضرت بلال کی دلکش آواز، بس جذبات کی دنیا ٹوٹ پڑی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو کے چھلک پڑا، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ گود میں 6-7 سال کا یتیم بچہ سویا ہے، جب بچے کے چہرے پہ آنسو گرا، بچہ آدھی رات کے وقت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب ماں کے آنسو دیکھے، اس نے ماں کو کہا، میری ماں کیوں روتی ہو؟ کس غم نے ستایا ہے؟ کس دکھ نے رلایا ہے؟ کیا میرے بابا کی یاد آئی ہے؟ اس نے کہا، نہ بیٹے۔ اس نے کہا، بتا تو صحیح روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا، بیٹے یہ جذبات کی دنیا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب ماں نے کچھ نہ بتایا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا، بیٹے مت رو، جب یتیم روتا ہے خدا کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اس نے کہا، جب تک رات سے پردہ نہیں اٹھاتی میں اس وقت تک آنسو بہاتا رہوں گا۔ اس نے جذبات پہ قابو پا کر آنسو بھیجتے ہوئے کہا، بیٹے ابھی ابھی حضرت بلال اعلان کرتے گئے ہیں، سرکار نے قربانی مانگی ہے جوانوں کی، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، کاش تیری بجائے میرا جوان بیٹا ہوتا، میں محمد کے دین پہ قربان کرتی۔ میری ساری جمع پونجی تو ہے، تو جنگ میں لڑ نہیں سکتا، وہاں تو تجربہ کار ہوتے ہیں، وہاں تو بہادر ہوتے ہیں، وہاں تو تلوار چلانے والے ہوتے ہیں۔ اس بچے نے جب ماں کے جذبات کو دیکھا، اس نے کہا، میری ماں آنسو مت بہا، یہاں چھوٹے بڑے کا معیار نہیں، اگر تیرا عشق سلامت ہوا تو کملی والے تیری یہ قربانی بھی قبول فرما لیں گے، تو مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ صبح کی نماز ہو چکی ہے، آقا نے جس کو منتخب کرنا تھا کر لیا، جسے حضور نے واپس بھیجنا تھا بھیج دیا۔ سرکار جانے لگے تو نظر رحمت پڑی، نقاب لگی عورت کھڑی ہے، اور میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا، بلال اس سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے؟ حضرت بلال جب پوچھنے گئے، اس کی انگلی سے وہی بچہ ساتھ ہے جس نے ماں کی انگلی پکڑ رکھی ہے۔ اس نے جب حضرت بلال نے پوچھا تو ماں رو پڑی، انہوں نے کہا، بلال تیرے رات کے اعلان نے میرے دل کی دنیا بدل دی، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں،
کاش میرا جوان بیٹا ہوتا میں محمد کے دین پہ قربان کرتی، لیکن میری ساری جمع پونجی یہی ہے، لے جاؤ حضور کو میرا سلام بھی پیش کرو، عرض کرو میری یہ قربانی قبول فرما لے۔ بچہ بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، مصطفیٰ نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا بیٹے تو نہیں کر سکتا، وہاں تو تجربہ کار ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں، بہادر و جنگجو ہوتے ہیں۔ اس بچے نے جو جواب دیا یہ طلباء بھی سنے، ان کے والدین بھی سنے، دین سے دور رہنے والے بھی سنے۔ اس بچے نے کہا حضور بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں یقیناً نہیں لڑ سکتا، لیکن میں صبح گھر دیکھتا ہوں میری ماں جب چولہا جلاتی ہے نا اور ٹھنڈک کی وجہ سے بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی تو میری ماں چھوٹے چھوٹے تنکے چن کے لاتی ہے اور تنکوں کو آگ لگاتی ہے، جب تنکے جلتے ہیں تو بڑی لکڑیاں بھی جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبوب اتنا جانتا ہوں کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ محبوب میں گردن کاٹ نہیں سکتا، تیرے نام پہ گردن قربان تو کر سکتا ہوں نا۔ فقطع رسول اللہ و اصحابہ، حضور بھی زاروں کی دار رو پڑے، گرد رسول صحابہ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ اس کی ماں کو میرا سلام کہہ دو اور کہو جاؤ مصطفیٰ نے تیری قربانی قبول فرما لی ہے۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کسی علاقے کی آبادی کا سبب مدرسے کی آبادی ہوتی ہے، کسی شہر کی برکت کے سبب مدرسے کی آبادی ہے۔ جب کسی قوم کے گناہ کرتے ہیں وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور فرشتے نحوست بے برکتی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور صبح صبح ٹھنڈے پانی سے بچے وضو کر کے جب قرآن پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے اللہ بچوں کے عمل کو دیکھ کر عذاب کو واپس لے لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو دیکھوں یا بچوں کے قرآن پڑھنے کو دیکھوں؟ اگر آپ کو برکتیں مل رہی ہیں تو میرا ایمان ہے ان مدرسے کے بچوں کے صدقے مل رہی ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کے صدقے مل رہی ہیں۔ اللہ کریم ان طلباء کو مزید قوت، برکت، رحمتیں، فیض عطا فرمائے۔